شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ دوبارہ سے وہی بات جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے عہد دیا تھا تمام بڑے بڑے پیغمبروں کے ساتھ، یہ جو اولو العزم من الرسل ہے، ان کا ذکر دوبارہ سے یہاں پہ آ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصی به نوح، اللہ نے قانون بنایا ہے یا اللہ نے شریعت میں وہی حکم رکھا ہے جس کی وصیت ہم نے کی تھی نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور جو اب آپ کی طرف ہم وحی کر رہے ہیں، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی وصیت اس سے پہلے ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ کیا وہ حکم تھا؟ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں بالکل بھی تفرقہ بازی مت کرو، اس کام کے اندر تمہیں ڈیوائیڈ نہیں ہونا ہے، یہ بات متفقہ طور پر تمہارے درمیان رہنی چاہیے۔ تو یہ کتنی بڑی اب یہ آیت ہے، یہ مکی قرآن ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہم تو بھی مکی دور میں ہیں، اس لیے یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، دین قائم کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ تو بعد میں جب دیکھیں گے مدنی دور میں پہنچیں گے۔ تو یہ اول تو بات یہ غلط ہے کہ مکی دور میں ہے، اب تو ہمارے لیے مکی اور مدنی دور کا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں اسٹریٹجی ہم آپ وسلم کی زندگی سے ہم لے سکتے ہیں، آپ کی زندگی جس طرح مکے میں گزری، جس طرح آپ نے دعوت دی اور پھر آپ نے ہجرت کی، پھر مدینے کی طرف گئے، تو اس سے آپ اسٹریٹجی تو لے سکتے ہیں، لیکن حکم نہیں طے کر سکتے کہ جناب آپ مکی دور میں، تو ابھی ہم نے بات ہی نہیں پہنچانی، حالانکہ یہ سورہ شورا مکی صورت ہے اور 5 سے 6 نبی کے آس پاس یہ نازل ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں اس میں بالکل واشگاف الفاظ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ آپ کا مشن کیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ آپ کا یہ مشن تھا، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی بڑے بڑے پیغمبر ہیں ان سب کا یہ مشن تھا کہ دین کو قائم کرنا ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ یہ صرف دعوت دینے کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ آپ وسلم اور دیگر انبیاء رسول اللہ وسلم کو بھیجا گیا، دعوت بھی دینی ہے، لیکن دعوت جو نہیں قبول کرتے ان سے فائٹ بھی کرنی ہے تاکہ یہ احکامات جو قرآن کے ہیں وہ نافذ ہوں۔ اور یہ بات اس پوری صورت میں پھر کھول کے بیان کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ جو بات ہے نا یہ بہت بھاری ہے یہ مشرکوں کے لیے جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں۔ باقی تو جو باتیں یہ ایکسیپٹ کر ہی لیں گے، یہ بات کرنا ایکسیپٹ بہت مشکل ہے کہ یہ اپنی اتھارٹی ان کو چھوڑنی ہوگی، اپنی پوزیشن اتھارٹی کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر آپ ان کی یہ بات کہیں گے کہ بھئی یہاں پہ اللہ کا دین چلے گا، وہی بڑھ گئے، اس سے بڑھ کر کیا ہے فکر و نظر کا انقلاب؟ بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین، جو اقبال نے کہا تھا یہ اللہ کی زمین ہے، بادشاہوں کی نہیں ہے، بس اس سے بڑا اور کیا انقلابی نعرہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بھاری ہے یہ بات مشرکوں کے لیے جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اسے جو رجوع کرتا ہے اس کی طرف۔ تو یہ ہے، اس سے ایک تو بات بڑی واضح ہوگی ہمارے سامنے کہ دین جو ہے اس کو قائم کرنا ایک ذمہ داری ہے جسے ہمیں لازمی طور پہ بجا لانا ہے۔ اور یہاں پہ مراد دین صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، یہاں پہ دین کے اندر اس تمام ایسپیکٹس آ جاتے ہیں۔ جبکہ فار ایگزامپل ہم نے جب دیکھا تھا جو سورہ نور کے اندر، تو وہاں پر بھی کیا تھا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی مرد زانی اور جو ہے عورت اور زانی مرد جو ہیں دونوں کو 100 کوڑے مارو، 100 جلدہ، ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور دیکھو تمہیں ترس نہ آئے، ٹھیک ہے، ترس کھانے کا جذبہ ہے اللہ کے دین کے معاملے میں، تم کو جو ہے دامنگیر نہ ہو جب تم یہ حکم نافذ کر رہے ہو اللہ کے دین کا، ٹھیک ہے، رأفۃ فی دین، اللہ کے دین کے بارے میں جو ہے کوئی ذرا برابر بھی تمہارے دل میں کوئی ترس کی کیفیت نہیں آنی چاہیے ان احکامات کے نفاذ کے حوالے سے۔ تو یہ دین تھی، یہ بھی دین کا حصہ تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، نہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ جو حرام گوشت سے اجتناب ہے۔ اس کے بعد آیت آئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے ہم نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو معلوم ہو کہ دین کے اندر تمام عوامر، تمام نواہی آ جاتے ہیں، جتنے بھی احکامات اللہ نے قرآن میں دیے ہیں وہ سب دین کا حصہ ہیں، نہ کہ یہ ہے کہ اس کو چھوٹا سا جو ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ تک محدود کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بالکل واضح طور پہ یہ بتا دیا گیا، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دین کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جس کو نافذ کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا لفظ جو ہے وہ
قانون کے معنی میں بھی آیا ہے. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں سورہ یوسف کے اندر مکان علیہ خدا اخاہ فی دین الملک کا ذکر آیا تھا کہ وہ جو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کی کوشش کی تھی اور وہ بادشاہ کے قانون کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے دیا, تو وہاں پہ کہا گیا تھا کہ مکان علیہ خدا اخاہ فی دین الملک, وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے بادشاہ کے قانون کے مطابق. ٹھیک ہے, فی دین الملک, تو دین کا مطلب قانون ہے وہاں پر, یہاں پہ کوئی مذہب نہیں تھا, کوئی بادشاہ کو مذہب تو نافذ نہیں تھا نا, وہ تو قانون تھا بادشاہ کا قانون, جس کی وجہ سے یہ بات آئی. پھر دین کا مطلب جو ہے بدلے کا بھی ہے. یوم الدین ہم نے دیکھا جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر ہم بار بار پڑھتے ہیں, وہ کیا ہے؟ بدلے کا دن ہے, حساب کتاب کا دن ہے, کیونکہ اس میں بدلہ ہے. تو یہ جو لفظ دین ہے یہ جو ہے قانون کے معنی میں بھی ہے, آئین کے معنی میں بھی ہے, جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے جو ہے اس کا ترجمہ آئین کیا ہے کہ آئین یا قانون اس تناظر میں لیا جاتا ہے. تو بہرحال دین جو ہے ایک کوڈ آف لائف ہوتا ہے جس کے تحت زندگی گزارنی ہوتی ہے, اس کے نفاذ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, نہ کہ یہ کہ یہ موٹے موٹے اصولوں کی بات ہو رہی ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو جی موٹے موٹے شریعت کے اصول ہیں, اس میں تمام احکامات شامل نہیں ہیں یہاں پر, تو ہم تو وہ قائم کر رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے روایت پسند طبقے سے, جب کہتے ہیں آپ دین کو قائم کرنے کی ضرورت کیوں نہیں کرتے, ہم تو کر رہے ہیں, ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہیں, لوگوں کو جو ہے فقہ پڑھا رہے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں, تو یہ دین قائم ہو رہا ہے. یہ کیسے دین قائم ہونے کا مطلب اللہ کے تمام احکامات جو ہے نافذ ہوں, اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اس کے لیے جو ہے وہ اگر حکمران نہیں مانتے تو ان کے خلاف ایک تحریک چلانی ہے, ان کے خلاف اسٹرگل کرنی ہے. وہ کہاں سے چلے گی؟ تو یہ کہتا ہے جی نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو کام الدین ہو رہا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں نماز بھی پڑھنے میں بھی کام الدین ہو رہا ہے. وہ ہو تو رہا ہے لیکن دین کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہو رہا ہے. دین کو ان ٹوٹیلٹی نافذ کرنا ہے, یہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. اور اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ بہت اب اس کے ساتھ الحاد کریں گے اس آیت کے ساتھ اگر آپ, تو ساتھ ہی پھر اسی آیت میں جواب ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اب یہ کون سی بھاری چیز ہے جو کہ مشرکین نہیں سمجھ پاتے, وہ یہی تو مسئلہ ہے کہ اس کو نافذ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی سطح پر اور ہائر جو ہے پولیٹیکل سطح پر. تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس سے بالکل واضح ہو جاتے ہیں کہ یہ بالکل ایک اوبلیگیشن ہے ہمارے اوپر. اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم, اور جدا نہیں ہوئے, تفرقہ نہیں ڈالا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. باقی بینہم لوگ کیوں زدہ بس. ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو پہلے سے طے ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے, الی اجل مسمى, ایک مقرر وقت تک, لقضی بینہم, تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم, اور رہے بات جو اس کے بعد والے لوگ جن کو کتاب دی ہے, یہاں پہ لگتا ہے ہمارا ہی ذکر ہے. ٹھیک ہے, یعنی پہلے تو عرب جن کی طرف آپ سے بھیجے گئے, پھر اس کے بعد یہ امت. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ, اور جو لوگ بعد میں, یعنی پہلے لوگوں نے بھی کیا کیا کہ اللہ کے احکامات جو دیے گئے تھے ان کو انہوں نے پس پش ڈال دیا, اور اس کے اندر جو ہے وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے صرف ضد کی اور ہٹ درمی کی وجہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا تو ان کا معاملہ چکا دیا جا چکا ہوتا. پہلے کافی عرصے پہلے ان کا معاملہ چکایا جا چکا ہوتا, جیسا کہ ہم پہلے پڑھا ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹینشن دیے, اس حوالے سے ایک مہلت دیے. تو خیر, لیکن اب جو ان کے بعد جن کو کتاب دی گئی وہ بھی اس کے بارے میں کیا ہے, من بعدہم لفی شک منہ مریب, وہ بھی ایک بڑے ہی الجھاؤ والے, بے چین کیے ہوئے شک میں پڑے ہوئے. یہی آج ہمارا حال ہے کہ پتہ نہیں جی قائم کرنا ہے یا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یا جو صلاح الدین یوسف جو ہیں وہ اصل بیان میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں جو اپنے سے ما قبل کے یہود و نصارہ کے بعد کتاب یعنی تورات اور انجیل کے وارث بنائے گئے, یا مراد عرب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور انہوں نے قرآن کا وارث بنایا. پہلے مفہوم کے اعتبار سے الکتاب سے تورات اور انجیل, دوسرے مفہوم کے اعتبار سے اس سے مراد قرآن کریم ہے. دونوں ہی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں. اور اب تو ظاہر بات ہے ہم ہیں, پوری امت مسلمہ ہے, وہ بھی شک میں پڑی ہوئی ہے, پتہ نہیں یہ قائم کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور پتہ نہیں قائم کرنے سے مراد خالی نماز قائم کرنا ہے یا ناظرہ قرآن پڑھانا ہے یا پھر اس سے کوئی شریعت بھی قائم کرنی ہے. تو یہ بس اب یہ ہے کہ جان بوجھ کے اس کے ساتھ اگر کوئی کھلواڑ کر رہا ہے تو پھر اللہ کے ہاں پھر بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے. اس کو توبہ کرنا چاہیے. ہاں اگر کسی وجہ سے بندہ نہیں سمجھ آ رہی کسی کو تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے قرآن مجید میں. فلذالک فدعو, تو اسی کی طرف پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی, وستقم کما امرت, اور ڈٹے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. ولا تتبع اهواءهم, نہ اتباع کریں ان کی خواہشات کی. وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب, اور فرمائیے میں تو ایمان لایا ہوں اس پر جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان عدل قائم کروں. اللہ ربنا وربکم. اب بتائیں قرآن کی آیت کے ساتھ الحاد نہیں کیا جا سکتا. اگر اس کی انٹرپریٹیشن آپ کریں جی موٹے موٹے اصولوں کی بات ہے, یہاں دین سے مراد جو ہے وہ تو توحید کے موٹے موٹے اصول ہیں,
تو ساتھ ہی پہلے ادھر بھی بتا دیا گیا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہاں پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، آپ انہیں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأُمِرْتُ، مجھے حکم کیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، تاکہ میں تمہارا عدل کروں تمہارے درمیان، اللہ ربنا وربکم، یہاں پہ کیا مطلب، اب عدل کرنے سے مراد عدل کیسے ہو سکتا ہے جب تک قانون نافذ نہ ہو؟ تو یعنی یہ ساری باتیں اگر منسلک ہیں، کانٹیکسٹ پورا واضح ہے، اس کی کوئی دوسری انٹرپریٹیشن کی ہی نہیں جا سکتی۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، لا حجت بیننا وبینکم، اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت جو ہے اس حوالے سے کچھ نہیں ہے، یعنی اب جہاں نہ آپ ہماری بات مان رہے ہیں نہ ہم آپ کی بات ماننے والے ہیں، تو آپ کو بحث وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا، پر اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جمع کرے گا، وإلیہ المصیر، اسی طرف جو ہے ہم نے پلٹنا ہے۔